جی السلام علیکم، میرا نام محفوظ چودھری ہے۔ حضرت جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ ابھی بتایا میرے بیٹے نے، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فرض نماز اور واجب نماز میں کیا ڈیفرنس ہے۔ تو دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ زبور کو ماننے والے لوگ جو تھے یہ عربی تھے یا یہ پرجن تھے؟ یہ ذرا اس بارے میں آپ وضاحت دیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دونوں سوال کرنے کا۔ حضرت سے اس کی وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ چوہدری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ خان کا تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ فرض اور واجب میں عملی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے، عملی طور پہ کوئی فرق نہیں، صرف نظریے اور تصور کا فرق ہے کہ فرض کا جو ہے وہ درجہ بلند ہے اور واجب کا اس سے نیچے ہے، بس یہ اتنا فرق ہے۔ ایسے جب ماں اور باپ کی بات ہے، ماں اور باپ میں کیا فرق ہے؟ آپ یہ کہیں گے باپ کا درجہ ایک درجہ باپ ماں سے اوپر ہے، ورنہ دونوں کی دونوں آپ کی دونوں آنکھیں ہیں۔ جیسے انسان کی دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں کی طرح عملی طور پر جو ہے ماں باپ کے دونوں کا احترام آپ پر واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور نظریے میں یہ سکتے ہیں کہ باپ کا مرتبہ ذرا ماں سے بلند ہے۔ بھئی یہی سمجھیں کہ فرض کا مرتبہ جو ہے وہ جو ہے واجب سے بلند ہوتا ہے، اور ورنہ جو ہے واجب و فرض میں عملی طور پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ادائیگی کے اندر دونوں ضروری ہیں۔ جیسے عشاء کے 4 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی جو ہے وہ وتر کے 3 رکعت جو واجب ہے وہ بھی پڑھنا واجب ہے۔ تو واجب بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جیسے کہ فرض ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں فرض کے لیے کہ نص قطعی قرآن کریم کی فرض کے لیے موجود ہوتی ہے، اس نص قطعی سے اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اور واجب جو ہے بس اوقات احادیث طیبہ کی تاکید کی وجہ سے بھی ایک چیز واجب ہو سکتی ہے، لیکن عملی طور پہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ عملی طور پر دونوں کو جو ہے وہ بجا لانا ضروری ہوتا ہے، اور دونوں کا ترک جو ہے وہ ہے کہ وہ منع اور ناجائز ہوتا ہے۔ جی، اور زبور سے متعلق دوسرا زبور سے متعلق دوسرا سوال آپ نے کہا زبور جو کتاب ہے، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ زبور جو ہے یہ عربوں کے اندر موجود تھے یا پرشین تھے؟ اصل میں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل جو یہود و نصارہ ہیں انہی کے اندر یہ ایک طبقہ جو ہے زبور کو ماننے والا، یعنی داؤد علیہ السلام کو جو پیغمبر مانتے ہیں ان کی کتاب زبور کے پیروکار ہیں۔ بس بعض لوگوں نے سابی جو قرآن کے اندر موجود ہے، سابی جو ہے ان سابین کو بھی یہ کہا کہ وہ زبور مانتے تھے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو امت ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی ہیں، تو داؤد علیہ السلام کی جو امت جو سابی ہیں، تو سابین کے ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ سابی جو ہے قول کے مطابق یہ وہ ہیں جو زبور کو مانتے ہیں، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں یہ لوگ، تو وہ یہ ایک طبقہ ہے جو زبور کو ماننے والا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔